ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، ان کی دعائیں ہوتی ہیں کہ ان کی بیٹی کا رشتہ بہت اچھے گھر میں ہو اور وہ اپنے گھر میں خوش بھی رہے، اور وہیں پہ بیٹی کے بھی بہت سارے سپنے ہوتے ہیں، بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد وہ اپنے گھر میں اس طرح رہے گی، وہ اپنے رشتوں کو اس طرح نبھائے گی، اپنے گھر کو سنوارے گی، سجائے گی، اور اکثر وہ خواہشیں اور وہ دعائیں پوری بھی ہو جاتی ہیں، لیکن کئی بار ایسا بھی نہیں ہوتا جیسا سوچا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے بیچ میں ہی ناراضگی ہوتی ہے، بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا رشتہ اسٹرانگ ہونے کی بجائے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیا کریں، ایک اچھی وائف بننے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو آج اسی کے بارے میں آپ سے بات کروں گی کہ ایک اچھی وائف کیسے بنے، کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپس میں ناراضگیاں نہ ہوں، میاں بیوی کا رشتہ اسٹرانگ ہو تو اوپر والے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ سوال لوگوں کا ہے کہ ہمیشہ بیوی ہی کوشش کیوں کرے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے ہو جانے سے وہ بھی اچھے ہو جائیں، سو پہلے اپنے آپ کو تو چینج کرنے کی ضرورت ہے نا، تو پھر ہم یہ دوسروں کے اندر چینجز دیکھتے ہیں نا تو خود کو تبدیل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بھی تبدیل ہو جائے۔ تو یہاں پہ کوئی کمپیریزن نہیں چل رہا، یہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے جس کو سنبھال کے رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، تو اسی کے بارے میں آج بات کروں گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، اور آپ لوگوں کے اتنے زیادہ پیار کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں میری آپ آج کی روٹین دیکھیں گے، کھانے میں پاستا بنانے والی ہوں، اسی کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا، پاستے کی ریسیپی میں کئی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی، تو وہی سمپل سے ایک طریقے کے ساتھ میں پاستا بناتی ہوں، آپ بھی بنا کے دیکھیے گا، بہت مزے کا بنتا ہے۔ تو پاستے کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اگر شوہر اچھا ہو نہ تو یقین کریں کہ دنیا میں جنت ہے، اور اگر شوہر اچھا نہ ہو تو ایک عورت کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر تو ہر کوئی اس کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر اچھا نہ ہو تو وہ تو ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس پہ تو الگ سے بات کبھی کریں گے ہم اس چیز پہ، لیکن یہاں پہ آج میں بات کرنے والی ہوں کہ ہم نے اپنے رشتے کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہم نے اپنی طرف سے کون سی کوشش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ کے لیے ضروری کیا ہے۔ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی جو ہے نا آپ کی زندگی ہے، وہ آپ کا شوہر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اگر شوہر ٹھیک نہیں ہے تو یقین کریں کہ جتنے بھی آپ کے ارد گرد رشتے ہیں نا، بہن بھائی، ماں باپ کے، سسرال میں سے بھی کوئی بھی نہیں ساتھ دیتا۔ اگر آپ کا شوہر ٹھیک ہے تو سارے رشتے آپ کے ارد گرد والے خوبصورت ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ کے لیے ضروری کیا ہے۔ اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ شوہر کام سے واپس آیا، بیوی نے کیا کیا، کان کو فون لگایا ہوا ہے، گھر والوں سے باتیں کر رہی ہے، دوستوں سے باتیں کر رہی ہیں، چگلیاں کر رہی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، فون کان کو لگایا ہوا ہے، پھر ہی اس کو پانی دے رہی ہے، اس کا حال چال بھی اسی طرح پوچھ رہی ہے، اسمائل پاس کر رہی ہے، لیکن باتیں کیا ہے، فون پہ کر رہی ہے، 3 3 گھنٹے 4 4 گھنٹے۔ دیکھیں، ٹھیک ہے کہ جو فون ضروری ہے وہ فون، جو نہیں ضروری دیکھیں کہ آپ کے ہسبینڈ کام سے واپس آئیں، اس کو وقت دیں۔ آپ نے پہلے یہ طے کر لینا ہے کہ آپ کے لیے ضروری کون سا رشتہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر ہسبینڈ ٹھیک ہے نا تو ہر رشتہ آپ کے ساتھ ہے، ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر صحیح وقت پہ صحیح بات کرنی۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کام سے واپس آئے، غصے میں ہے یا وہ کسی چیز کو لے کے پریشان ہے، اور آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ میرا جو بہنوئی ہے نا اس نے یہ کام کر لیا، آپ نے کب کام کرنا ہے، اس نے اس کو شاپنگ کروا دی، آپ تو مجھے کبھی بھی نہیں لے کے گئے اور نہ ہی کوئی چیز لے کے دے رہے ہیں۔ ایک پرسن بہت ہی پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے یا اس کو غصہ کسی بات پہ آیا ہوا، اوپر سے آپ اس کو تانے دے رہی ہیں، باتیں سنا رہی ہیں، تو پھر دیکھیں کہ وہ چیزیں خراب بھی ہونی ہیں، ہے نا۔ کبھی بھی مرد کی انا کو نہ کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کا رشتہ برقرار رہے، خوبصورت بنے، تو کبھی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کی ایگو ہرٹ ہو، اور ایگو مرد کی اسی وقت ہرٹ ہوتی ہے جب آپ دوسرے مردوں کی نہ مثالیں دے کے طنز کر کے بات کرتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا مرد نہیں ہے کہ جو یہ برداشت کر لے کہ اس کی بیوی بات کر رہی ہے نا وہ کسی دوسرے مرد کی مثال دے کے کہ وہ تو بہت اچھا ہے اور تم تو کسی قابل ہی نہیں ہو۔ پھر تو کیا ہے کہ پھر تو وہ رشتہ خراب ہی ہونا ہے آپ کا۔ تو کبھی بھی اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی خواہشیں رکھیں ضرور کیسا ہے، اور اس کے بعد پھر بات کرنی ہے تو آپ اپنی بات کریں نا، آپ مسالے دیں
دیں؟ کیا یہ بات ضروری ہے کہ آپ مسالے دے کے بات کریں؟ اس سے تو پھر کیا ہونا ہے کہ آپ یہ جو باتیں اس نے بات سمجھنی ہے وہ بھی نہیں سمجھنی۔ آپ کو بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ پھر اکثر کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اپنی بات منوانے کا طریقہ نہیں آتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سفارشیں ڈالی جاتی ہیں۔ اپنی سسٹر کو بولا جاتا ہے کہ تم اس سے بات کہو، وہ تمہاری بات مان لے گا کہ مجھے میری امی ابو کا گھر آنے ہیں۔ تو اکثر ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب کہ خود اپنے شوہر سے بات نہیں کرنی، اس کو سمجھانا نہیں اپنی بات کہ میں یہ چاہتی ہوں، پتہ نہیں، بتا نہیں سکتی، اور پھر دوسروں کو فون کر کے کہنا ہے کہ آپ ان سے بات کرو، پھر وہ اجازت دے دیں گے۔ اپنی امی کو، ماں کو کہہ دیا، بھابھی کو کہہ دیا، یہ سسٹر کو کہہ دیا یا دوست کو کہہ دیا کہ اگر آپ بات کرو گے نا تو وہ مان جائیں گے اور مجھے اجازت دے دیں گے اس جگہ پہ جانے کی۔ تو دیکھیں کہ یہ کوئی تک تو نہیں بنتا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ خود بات کریں۔ اب خود اپنی بات رکھیں، منوائیں اپنی بات۔ آپ کو اب پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت وہ بات مان سکتے ہیں، آپ کی اس وقت بات کریں۔ اچھا، یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں نا، یقین کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر آپ ان پہ عمل کر لیں نا تو آپ کی زندگیوں میں بہت گہرا اثر یہ ڈالیں گے۔ یہ باتیں، یہ کہنے کو تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، صرف پھر آپ کی نیچر جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے شوہر کے حالات کیا ہیں، وہ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تانے دیے جاتے ہیں شوہر کو، مطلب کہ تمہارے ساتھ شادی ہو گئی، میری تو زندگی برباد ہو گئی، میرے تو بہت اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے، امی ابو نے پتہ نہیں یہی کیوں مجھے برباد کرنے کے لیے تمہارے ساتھ شادی کر دی ہے، میری تو قسمت ہی خراب تھی۔ دیکھیں، یہ کوئی تک بنتا ہے کہ آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو پھر تو شوہر آپ کی ہی قسمت خراب ہوئی، تو پھر شوہر ہی کی قسمت خراب ہوئی نا کہ آپ کے ساتھ شادی ہو گئی ہے اس کی، کہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں رہی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے شوہر کی انکم کتنی ہے، آپ لوگ اسی میں ہی گزارا کرنا ہے۔ یقین کریں کہ میں نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ ضد لگا لیتے ہیں کہ میں نے فلاں 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 رشتہ دار کی نا شادی پہ لازمی جانا ہے، مجھے پیسے دو، یہاں جہاں سے مرضی لا کے دو۔ اب شوہر بیچارہ ادھار مانگے، پریشان ہو، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرے، اب اس کی ٹینشن ہے۔ تو پھر دیکھیں گے کوئی بھی مرد یہ نہیں چاہتا کہ اس کا گھر خراب ہو، اس کے بچے جو ہیں نا وہ در بھر کے ٹھوکریں کھائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس نے اپنا گھر تو سے بچانا ہی ہے، لیکن جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا اس میں بہت ساری نا بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ اپنے شوہر کو سمجھ ہی نہیں رہی۔ پھر اکثر ایسی بھی خواتین آپ نے بھی اپنی ارد گرد دیکھی ہوں گی کہ شوہر نے سسرال میں کوئی بھی کام شروع کیا ہو نہ تو بیوی نے اپنی فرمائشوں کی ایک خواہشوں کی لسٹ لگا دینی ہے، ضد لگا لینی ہے، گولیاں کھا رہی ہیں، طبیعت خراب کر رہی ہے، کمرے میں ڈرامے کر رہی ہے۔ اب سسرال میں بھی ایک کام شروع ہوا ہے کہ وہاں پہ بھی پیسے چاہیے، اس کے شوہر کو اس چیز کی بھی ٹینشن ہے، اور کمرے میں الگ سی ٹینشن شروع ہوئی ہے کہ پہلے یہ میری یہ لسٹ ہے، میری خواہش یہ ہے، مجھے زیور دلا کے دے دو، مجھے یہ کر کے دے دو، مجھے وہ کر کے دے دو۔ تو دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے شوہر کو آپ خود سے دور کر رہی ہیں، اپنے شوہر کو وہ آپ سے دور ہی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ظاہری سی بات، جب آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہی ان چیزوں کو، پھر اگر شوہر کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ آپ کو بار بار شاپنگ نہیں کروا سکتے، آپ کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، یا آپ کو گھمانے کے لیے کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، آپ بہن بھائیوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور پھر اگر وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو پھر کیا ہے تانے، تمہاری اتنی اوقات ہوتی تو میں ان کے ساتھ کیوں جاتی، وہ مجھے میرے اخراجات کیوں اٹھاتے، تم تو اٹھا نہیں سکتے، تب کوئی بھی میرا کرے، میری ضروریات نہیں ہیں۔ تو پھر اس طرح کے تانے دینے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو 3-4 مثالیں بتائی ہیں نا، یقین کریں کہ میں نے اپنے ارد گرد ایسی ہوتے دیکھی ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ جب آپ نے اپنے شوہر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا، ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہسبینڈ ہی آپ کو پریشان کرتے ہیں یا آپ کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، یا آپ کا رشتہ انہی کی وجہ سے خراب ہوا ہے کہ وہ آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ آپ کی انسلٹ کرتے ہیں کہ سسرال والوں کے سامنے دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی طرف سے 100% دے رہی ہیں اس رشتے کو، پھر ہر وقت غصے میں رہنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلخ ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تانے دینے، غصہ کرنا، اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھنا، شادی کے 2-3 سال بعد بھی بالکل ایسے ہے کہ جیسے شادی کو پتہ نہیں 15-20 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں نا کہ جو آپ کے شوہر آپ کے رشتے کو خراب کر رہی ہیں، آپ کے ریلیشن کو خراب کر رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ سب کے سامنے ان کو ذلیل کر رہی ہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کی برائیاں کر رہی ہیں۔ تو پھر آپ امید
رکھ رہی ہیں کہ وہ آپ کو سمجھے، دوسروں کے سامنے آپ کی عزت کریں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں، ان کو سمجھ رہی ہیں، ان کے حالات میں ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ دیکھیں وقت بدلتا ہے، اچھا بھی وقت بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے، تو یہ دیکھیں کہ آپ برے وقت میں ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ تھی وہ آپ کی طرف سے کوشش، آپ اپنی طرف سے کر کے دیکھیں۔ آپ اپنی طرف سے تو 100% دیں نا، اگر اپنے شوہر کی آپ لاڈلی بن کے رہنا چاہتی ہیں تو کبھی بھی اپنے مرد کی جو انا ہے نا، اس کو ہٹ مت کریں، ایسی بات نہ کریں کہ وہ جو برداشت ہی نہ کر سکے، جو ہے اسی پہ شکر ادا کریں، جو خواہشیں ہیں اس کو پوری کرنے کے لیے محنت کریں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، خوش رہیے، پرسکون رہے، دوسروں کی طرف دیکھ کے اپنی زندگی کو برباد مت کریں۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھے، اپنوں کا خیال رکھے اور دعاؤں میں رکھیے گا مجھے یاد۔ جو بھی میرے چینل پہ نیو، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔